قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا فأنزل الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی تو عرب جو اس وقت موجود تھے انہوں نے انکار کیا. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے انکار کی وجہ یہ تھی، ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں بن سکتا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ نور ہے، تو اللہ جب اپنے پیغمبر بھیجے گا تو نوری بھیجے گا، نوری مخلوق بھیجے گا، وہ بشر کو رسول کیوں بنے؟ یعنی ان کے نزدیک اللہ معاف کرے بشریت جو ہے وہ قابل رسالت ہی نہیں، یعنی کوئی بشر رسول نہیں بن. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بڑی شان ہے، اللہ اعظم. تو الالہ الاعظم جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا پیغمبر اپنا رسول جو ہے وہ ایک انسان کو بنا دے؟ ایک اشکال ان کو یہ. اچھا، دوسرا اشکال ان کو یہ ہوتا تھا تو کہتے کہ چلو اگر ہم مان لیں، یعنی علی سبیل الفرض کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ان کو رسالت کا تاج پہنایا ہے، تو پھر اللہ نے کسی بڑے آدمی کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ مکے اور طائف کی یہ جو دو بڑے شہر ہیں، قریہ بستی کو بھی کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں، تو اللہ پاک ان میں سے جو بڑے آدمی تھے، پیسے والے، دولت والے، مال والے، سردار، شوکت والے، ان کو تو نہیں بنایا. لیکن اللہ نے ایک یتیم مکہ جو عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور باپ ولادت سے پہلے فوت ہو گئے، گھر میں کوئی جائیداد نہیں، کوئی اہتمام نہیں، کوئی انتظام نہیں، حتیٰ کہ وہ دایا جو بچوں کو پالنے کے لیے لینے کے لیے آتی تھی، تو کتابوں میں موجود ہے کہ وہ جب مکے میں آئیں اور وہ جب سنتی کہ محمد الرسول اللہ ابن عبداللہ ہیں اور باپ فوت ہو گیا، وہ کہتے کہ یہ ان سے ہمیں کیا مال ملے گا، یہ کیا خدمت کریں گے، تو حضور کو لینے بھی نہیں ہے. تو اللہ نے پھر ایسے غریب گھرانے میں نبوت کیوں رکھی؟ دوسرا اشکال جو ہے ان کو وہ یہ. اچھا، اس کے بعد جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ دیکھتے تو اب رسول تو مانتے نہیں، ان کا ایمان رسالت تو ہے نہیں، نہ نبی مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں، لیکن معجزہ سامنے ہے تو کہتے ہاں معلوم ہوتا ہے جادو. اور جب حضور پاک کی زبان مبارک سے قرآن سنتے اور قرآن کا نظم، نثر، ترتیب، کلام، کہتے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ شاعرانہ کلام. اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عالم غیب کے بارے میں خبر دیتے کہ بھئی الف لام میم غلبت الروم،
کہتے ہیں ہاں معلوم ہوتا ہے یہ کاہن اس کا بھی کوئی جن تابع ہے جو اس کو خبریں لا کے دیتا ہے اور یہ ہمیں غیب کی خبریں سنا دیتے ہیں، یہ بھی ایک کاہن ہے۔ تو اس لیے وہ ان اشکالات میں پڑے۔ حالانکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو مخلوق یہاں ہوتی ہے ان کی ہدایت کے لیے ان کے جنس میں رسول بھیجے جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا آسمانوں میں فرشتے ہیں، تو اب اللہ نے آسمانوں میں تو کوئی رسول انسان نہیں بھیجا، وہاں رہتے ہی فرشتے، تو ان کے پاس کسی انسان کو رسول بنا کے بھیجنے کی کیا ضرورت؟ تو جب زمین میں رہتے ہی انسان ہے تو یہاں فرشتہ کیسے رسول بن کے آئے؟ اگر تو یہاں اللہ کی مخلوق نوری آباد ہوتی، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم رسول بھی فرشتہ میں، یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے ان کی جنس میں سے پیغمبر بھیجی تاکہ وہ ہر عمل میں نمونہ بن کے ان کو دکھائیں اور واجب الاقتداء۔ اس لیے یہ کافروں کے اشکال تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی، نقلی مانا دلائل کتابوں سے جو ہے ان کا بڑا وضاحت سے رد فرمایا ہے۔ اور اچھا اب ایک بات یہ یاد رکھ لیں، تھوڑا سا کلمہ رہ گیا تھا کہ مکے والے حضور کو بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے۔ ہمارے ملک والے نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ یعنی بات تو سمجھیں کہ مکے والے کہتے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، سچ بولنے والے ہیں، بنو ہاشم کے خاندان سے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، سیدہ خدیجہ کے شوہر ہیں، عبداللہ ابراہیم قاسم کے باپ ہیں، تو یہ سب باتیں مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ رسول نہیں۔ اور ہمارے ملک میں جو جاہل ہیں وہ کہتے ہیں نہ، اللہ کے نبی رسول ہیں، پیغمبر ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن بشر نہیں ہیں۔ بھائی حضور تو بالکل بس وہ کہتے ہیں نہیں، یہ لباس سے بشری، وہ کہتے ہیں کہ لباس سے بشریت ہے، یعنی بظاہر تو ہمیں وہ بشر نظر آتے ہیں، لباس آپ نے بشریت کا پہنا ہوا ہے، لیکن ہے اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے اور جن سے نور سے ہے، اور اگر کوئی اب ان کو بشر سمجھتا ہے تو نعوذ باللہ وہ گستاخ ہے اور کافر ہو جائے۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ جس کو اللہ نے تھوڑا سا بھی عقل دیا ہو وہ خود کرے کہ مکے والے نبی نہیں مانتے، بشر مانتے ہیں، مسلمان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور بشر تو ہیں لیکن بشر نبی نہیں بن سکتا۔ ہمارے جاہل کہتے ہیں کہ نہ، نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں، فرق کیا ہے دونوں؟ آپ خود گھر میں سوچیں، ہم کہیں گے تو آپ کہیں گے یہ لوگ تو وہاں بھی ہیں، یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، گھما پھرانے کی بات نہیں، کھلی بات کہ وہ مانتے تھے کہ حضور بشر ہیں، نبی نہیں، یہ کہتے ہیں نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک دوسری بات کو یہ سمجھیں، اچھا وہ بشر کیوں مانتے تھے لیکن نبی نہیں مانتے تھے؟ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ وہ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ حضور ان کے سامنے پیدا ہوئے، ان کی ولادت حضور کے سامنے ہوئی، عبداللہ کے گھر میں ہوئی، بی بی حلیمہ سعدیہ ان کے سامنے حضور کو بنو سعد میں لے گئی، دودھ پلایا، تربیت کی، مکے لے آئی، پھر لے گئی، پھر مکے لے آئی، حضور کی جوانی، حضور کا بچپن، حضور کا شباب، حضور کی شادی، حضور کی نکاح، حضور کی اولاد سب ان کے سامنے ہے، لہذا وہ بشریت کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ اچھا نبوت ان کے سامنے نہیں،
کیونکہ وہ تو حضور ہرا میں بیٹھے ہیں، فرمایا کہ میرے اوپر فرشتہ اترا ہے، کہتے ہم نے نہیں دیکھا فرشتہ کدھر ہے۔ نبوت سامنے نہیں، وحی سامنے نہیں، اس لیے وہ بشریت کا انکار نہ کر سکے لیکن نبوت کا انکار کر سکے۔ ہماری برادری جو ہے ان کو یہ تو پتا ہے کہ اب 1400 سال گزر گئے، ساری دنیا حضور کو نبی مان رہی ہے، نبوت کا تو انکار یہ نہیں کر سکے، لیکن بشریت ان کے سامنے نہیں۔ انہوں نے نہ تو ولادت دیکھی، نہ حضور کا باپ دیکھا، نہ والدہ دیکھی، نہ بی بی حلیمہ دیکھی، نہ ہم سنے، دیکھا ویکھا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں نبی تو ہیں لیکن بچہ۔ اب شریعت کا مسئلہ سمجھو، جو بشر مانے اور نبی نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو نبی مانے لیکن بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ مسلمان کون ہوگا؟ جو سرکار کو بشر بھی مانے اور نبی بھی مانے، کہ نبیوں کا بھی سردار اور بشریت کا بھی سردار، سید الانبیاء والمرسلین اور سید البشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا ہے اور اسی طرح تمام انبیاء کا بھی سردار بنایا ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں مانے گا تو پھر ایمان کامل ہوگا، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا اور انسان منکر قرآن بن جائے گا، اور اس کے بعد اللہ معاف کرے ساری شریعت جو ہے بالکل ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اگر ہم بشریت کا انکار کریں تو نعوذ باللہ یہ حضور کی شادی اور حضور کا دودھ پینا، حضور کی ہجرت، حضور کی تکلیفیں، نعوذ باللہ یہ سارا فسانہ ہے۔ یہ قصہ کہانی ہے، اگر حقیقت تو کوئی نہ ہو تو پھر تو اسلام ہی ختم ہو گیا، دین ہی ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی یاد رکھیں، خدا کی شان ہے کہ جھوٹا جھوٹا ہی رہتا ہے، سچا سچا ہوتا ہے۔ جھوٹا آدمی لاکھ اپنے جھوٹ کو رنگ دینا، جھوٹ جھوٹ ہے، حق حق ہے۔ اسی لیے لوگ مثال دیتے ہیں کہ سچ بولتا ہے اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا، بنانا پڑتا ہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور پاک اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، آپ پر نور ہیں، سراپا نور ہیں، بشریت کا انکار کرتے ہیں، میلاد بھی وہی مناتے ہیں۔ اب مجھے اللہ کے کعبے میں بات سمجھاؤ کہ میلاد کا کیا مانا کہ 12 ربیع الاول کو حضور، یہ تو خیر باقی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں صحیح روایت ہے کہ 9 ربیع الاول، لوگوں نے مشہور ہو گیا 12 ربیع الاول، خیر کوئی بات نہیں، 12 ہو یا 9 ہو، کیونکہ اگر آپ 1423 سال کی ڈہریاں اور تقویم اٹھا کے دیکھیں، اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا، 1 سیکنڈ لگتا ہے تو وہ سوموار کا دن ہی نہیں بنتا 12 ربیع الاول۔ تو حضور پیدا ہوئے سوموار کو، تو پھر 12 کیسے ہو گئی؟ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضور 12 کو پیدا ہوں آمنا و صدقنا، 9 کو پیدا ہوں آمنا و صدقنا، ہم تو غلام ہیں، ہم نے تو ماننا ہی ماننا ہے۔ کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ میلاد کا معنی پیدا ہونا، جس دن حضور پیدا ہوئے وہ میلاد کا دن، تو میلاد تب مناؤ جب حضور کو بشر مانو۔ جب تم بشریت کا انکار کرتے ہو تو پھر میلاد منانے کا کیا معنی؟ یعنی ایک طرف میلاد ایک طرف انکار، تو جھوٹ ہے وہ بنتا نہیں، چلتا نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں جی کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے مشکل کشا، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، بلکہ بعض لوگ جو بہت آگے بڑھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خود اللہ پاک جو ہیں حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں، یعنی ظاہر میں تو حضرت علی ہیں لیکن اندر میں مولا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، تو ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اچھا 1 منٹ کے لیے چلو بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، مولا بھی ہیں،
اور دوسری طرف پھر ہمیں سناتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے 72 شہید ہو گئے کیا کہ دوسری طرف ہمیں 10 دن جلسے سناتے ہیں ماشاءاللہ جن میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت کی اولاد جو تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے 72 افراد کے ساتھ دشت کرب و بلا میں 85 شہید ہو گئے اور کوئی خاندان سے نہ بچا الا زین العابدین اور آپ کے اہل خانہ جو بڑی مشکلوں سے واپس آئے. تو مشکل کچھ وہاں نہیں پہنچی امداد کے لیے. بھائی کم از کم 2 باتیں کرو نا, یا مشکل کچھ نہ مانو یہ کس غلط کیا وہ کس غلط, 2 میں سے ایک جھوٹ بول رہے. آدمی خود خدا بھی ہو, مشکل کشا بھی ہو, بیٹے بھی گیبے ہوتے رہیں. کمال ہے. اچھا خدا ہے اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتا, ہمیں کشتی میں مدد دینے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. ہمارے پہلوان لڑے وہ بھی حضرت علی کو بلاتے ہیں, اور بلاتے کب ہیں جب کپڑے اتار لیں, یعنی ننگے ہو کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. بس دعا کرو اللہ ہدایت. اب حق پہ کون ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امن نبی المصطفیٰ حضور کے چاچے کا بیٹا سمجھتے ہیں, حضور کا داماد سمجھتے ہیں, خلیفہ راشدین میں سے آپ کو چوتھا خلیفہ سمجھتے ہیں, اور قضا کے اندر اللہ نے جو آپ کو مرتبہ دیا, شجاعت میں جو مرتبہ دیا اس کے قائل ہیں الحمدللہ. لیکن اس بات کے بھی قائل ہیں کہ وہ انسان تھے, ان پہ بھی دکھ آئے, سکھ آئے, تکلیفیں آئیں, اور پریشانیاں جو ہیں وہ آپ پر آئی ہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں, وہ بالکل الحمدللہ حق ہے. تو اب جناب بات کو سمجھیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صرف وہ لوگ حق پہ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور امام الانبیاء ہیں, حضور سید البشر ہیں, حضور سید ولد آدم ہیں, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین ہیں. لیکن انسان ہے, حضور پہ دکھ بھی آئے, تکلیفیں بھی آئیں, پریشانیاں بھی آئیں. آپ کو جنگوں میں آپ کے دندانے مبارک بھی شہید ہوئے, آپ کو کفار میں تکلیفیں پہنچائیں, آپ کے پاؤں مبارک بھی لہو لہان ہوئے. یہ ساری چیزیں ماننے کے بعد کی مان ہے. اب اسی بات کو سمجھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے مدنی پاک کو رسول بنایا تو جب حضور کا نام آئے تو اسی کو پڑھ دیا کریں. لیکن عرب والوں نے انکار کیا, وہ کہنے لگے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے, اللہ کسی بشر کو رسول کیوں بنائے. فانزل اللہ تعالی, اللہ پاک نے قرآن نازل کیا, اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس. اللہ نے فرمایا کیا یہ کوئی تعجب کی بات ہے کہ ہم نے انسان کو رسول بنایا, اور ڈرانا بھی انسانوں کو ہے تو رسول بھی تو انسانوں میں سے آئے گا. اسی طرح جیسے فرمایا کہ میرے محبوب وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے, نبی بھیجے, رسول بھیجے, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک تمام کے تمام انسان ہیں, تمام کے تمام اولاد آدم میں ہیں, تمام کے تمام مرد ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے فاسألوا اہل الذکر, اگر ان کو یقین نہیں, ان کے پاس علم نہیں, ان کے پاس کتاب نہیں, تو یہ اہل کتاب سے جا کے معلوم کر لیں. کیونکہ مکے والے مدینے جاتے تھے, اور مدینہ منورہ میں اس وقت یہود موجود تھے, اور نجران میں عیسائی بھی موجود تھے. تو ان سے پوچھو, ان کے پاس جو تورات ہے, انجیل ہے, وہ پڑھ کے آپ کو بتا دیں. یعنی اہل الکتب الماضیہ بشر كانت الرسل الیہم من ملائکہ,
آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے بعد جو پیغمبر بھیجے گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، کیا وہ فرشتے تھے، وہ نور تھے، یا وہ بھی انسان تھے؟ فَإِنْ كَانُوا مَلَائِكَةً أَنكَرْتُمْ، اگر واقعی وہ پہلے پیغمبر جو ہیں وہ ملائکہ تھے تو پھر تو تمہارا انکار جو ہے وہ درست ہے۔ وَإِنْ كَانُوا بَشَرًا فَلَا تُنْكِرُوا أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ رَسُولًا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر پہلے پیغمبر جتنے آئے ہیں وہ بھی بشر تھے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی ولد آدم میں تھے، تو پھر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی رسالت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تو باقی یہ بات رہی کہ اللہ نے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا؟ ہمارا تو ایمان ہے سب سے بڑے محمد مصطفیٰ۔ فرق اتنا ہے وہ جاہل بڑا سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، حالانکہ پیسے والا بڑا نہیں ہوتا، بڑا تو شان والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر سے کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کو جب والدہ نے پڑھنے کے لیے بھیجا، حضرت مکے میں رہتے تھے، بچپن میں بچے تھے جب، تو والدہ ماجدہ نے صرف 2 چادریں آپ کو دیں، یہ گھر میں یہ حصہ تھا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ بیٹا علم حاصل کرنا، میرے پاس یہی دولت ہے جو میں نے آپ کو دے دی۔ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہاں سے سیدھا مدینہ منورہ گئے اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آگے جا کے کچھ بنے گا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ تو پہچانے جاتے ہیں۔ دیکھنے والی نظر جو ہے نا جی خدا کی شان ہے، وہ بچے کو پہچان لیتی ہے۔ دیکھا نہیں کہ سرکار دو جہاں میرے آقا رحمت دو جہاں ابھی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ کا یعنی رضاعت کا دور ہے، دودھ پینے کا دور ہے، اور مکہ مکرمہ میں شدید قحط کا زمانہ ہے، بارشیں نہیں ہوئی، تو آپ کے چچا نے ابی طالب نے، اور آگے اسی طرح بعض روایات میں عبد المطلب کا بھی ذکر آیا ہے کہ اس نے بتایا کیا کیا، وہ حضور کو اسی بچپن میں آپ کے بچپن کی رضاعت کے دور میں لے کے آئے اور کعبۃ اللہ کے عتبۃ الباب دروازے کے آگے جو تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی نا یہاں رکھ لی، اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ بارش ہو۔ یعنی ابھی حضور دودھ پیتے ہیں لیکن نظر سار گئی کہ ان ھذا لہ شان، یہ کوئی شان والا بچہ، بس دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بارشیں برس پڑے، بادل ٹوٹ کے برسے۔ اسی پہ ان کا وہ مشہور قصیدہ ہے جو حضور کی شان میں لکھا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ گورے چہرے والے تیرے چہرے کو دیکھ کے تو بادلوں کو بھی جوش آ جائے۔ کیا ہے کہ وہ سار گئے، دیکھ لیا کہ کچھ ہے اس بچے، حالانکہ ابھی تو دودھ پینے کا زمانہ ہے، نبوت تو 40 سال کے بعد ملی، لیکن جو نظریں دیکھنے والی ہوتی ہیں وہ سار گئے۔ تو حضرت امام مالک بھی سمجھ گئے رحمت اللہ علیہ، امام مالک امام دار الحجرہ ہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ حدیث مبارک جب بیان کرتے تو غسل فرما کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسند پہ بیٹھ کے پھر بیان کہ حضور کی حدیث میں کھڑے کھڑے بیان کر دوں، ایسے جلدی جلدی بیان کر دوں، یہ ادب کے خلاف۔ تو حضرت امام مالک نے بڑی محنت سے پڑھایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چھوٹی سی عمر میں علوم حاصل کیے، اس کے بعد آگے چلے اور پھر جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے معروف شاگرد ہیں محمد بن حسن الشیبانی،
یہ دو شاگرد جو ہے نا جنہوں نے امام حنیفہ کی فقہ کو 4 چاند لگائے ہیں، ان میں ایک امام ابو یوسف ہے اور ایک محمد بن حسن شیبانی۔ پھر امام شافعی ان کے شاگرد بنے، انہوں نے بڑی محنت سے پھر امام شافعی کو پڑھایا رحمت اللہ علیہ۔ اب علم حاصل کر کے کوفے سے پھر واپس آئے مدینہ منورہ، پھر امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اب تو ماشاءاللہ وہ علم کے بحر ذخار بن چکے تھے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی اب تم مکہ جاؤ، بہت عرصہ ہو گیا، اتنی مدت ہو گئی تمہاری والدہ سے جدا ہو تم۔ آپ کی یہ والدہ تھی، والد فوت ہو گئے اور کوئی بھائی بہن تھا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں حضرت بالکل ٹھیک ہے، اب میرا بھی دل کرتا ہے کہ والدہ کی خدمت میں جاؤں۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بہت مال دیا، بہت آپ نے مال دیا، پیسے دیے، دولت دی اور اونٹوں پہ مال لدوا کے دیا کہ اتنے عرصے کے بعد جا رہے ہو تو گھر تو کچھ لے جاؤ۔ بڑے خوش امام صاحب آ رہے ہیں اور گھر اطلاع ملی تو راستے میں مکے کے باہر آپ کی والدہ اور آپ کی خالہ یہ دونوں جو ہیں استقبال کے لیے موجود تھیں، بوڑھی ہو گئی۔ امام شافعی اترے، والدہ سے ملے، پیشانی چومی، والدہ نے آپ کی پیشانی چومی اور والدہ نے دیکھا تو پوچھا کہ محمد بن ادریس یہ کیا ہے؟ یہ گھوڑے اور اونٹ اور یہ مال یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ماں جان یہ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اتنے عرصے کے بعد جو ہم آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو آپ کو 2 چادریں دے کے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، مال لینے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں نے آپ کو اسی لیے بھیجا تھا کہ مال اکٹھا کرو۔ انہوں نے کہا ماں میں نے کوئی مانگا ہے، کسی سے سوال کیا ہے، یہ تو مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیا۔ انہوں نے فرمایا بیٹا ہدیہ ہو یا کچھ ہو یہ تیری شان نہیں کہ مال لے کے گھر میں آؤ۔ کہا تو پھر کیا بس ابھی بلا لو مکے والوں کو، بلاؤ غریبوں کو کہ بلایا، کوئی مال لے گیا، کوئی گھوڑا لے گیا، کوئی چاول لے گیا، کوئی چینی لے گیا، کوئی کھان لے گیا، سارا جب ختم ہو گیا سب کچھ لٹا دیا تو اماں نے پوچھا کہ اب تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا 15 دینار ہیں۔ ورنہ یہ بھی خیرات کرو جیسے میرے گھر سے خالی گئے تھے اسی طرح اندر داخل ہو۔ تو امام صاحب نے جلدی سے 15 دینار بھی نکال کے دے دیے۔ تو بی بی صاحبہ نے وہ بھی خیرات کر دیا۔ کہا اب آؤ، اب مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا علم لے کے آیا۔ یہ لوگ تھے جو پہچانتے تھے کہ یہ کچھ بنے گا۔ اس کے بعد بی بی صاحبہ نے کہا کہ محمد ابن ادریس الشافعی کہا اب میں خوش ہوں، اب مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جیسے بھیجا تھا اسی طرح آیا ہے، لیکن اب خالی نہیں، اب علم کا خزانہ لے کے آیا ہے، اور میری دعا ہے کہ تم یعنی آسمان علم پہ سورج بن کے چمکو گے ایک دن۔ اور واقعی پر امام بنے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ تمام ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، ائمہ مجتہدین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آج تو حضرت لوگ کہتے ہیں بڑا مولوی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، بڑا پیر وہ ہوتا ہے جس کی گردن ٹھیک ٹھاک موٹی ہو اور اس کے پاس بڑا مال شال ہو، نوکر چاکر ہوں، کاریں شاریں آگے پیچھے گن مین۔ آج کل پیری تو زور سے چلتی ہے نا، پہلے تو چلتی تھی عبادت سے، ریاضت سے، نیک ہونے سے، اللہ کے ذکر سے، اب چلتی ہے روک داپ سے، وزیر مرید ہوں۔ میرا بھی ایک دوست تھا، اللہ میرے ساتھ فوت ہو گیا، وہ وزیر بن گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جناب جب پہلے وہ بنا ممبر اور جناب وہ اسمبلی میں تقریر کرنے گیا تو مجھے یاد ہے ان کے والد بھی بہت بڑے آدمی تھے، بڑا نام تھا ان کا،
اور بیٹا جو ہے وہ بالکل عین جوانی میں اس مقام پہ پہنچا. تو مجھے ملے اسٹیشن پہ، ہم اتفاق سے اکٹھے ہو گئے. تو چند ایک دوست بھی تھے، تو بڑے خوش ہو کے کہنے لگے کہ بھئی آپ نے تقریر سنی ہے میرے بیٹے کی؟ میں نے کہا جی تقریر تو نہیں سنی. تو پڑھی ہے؟ میں نے کہا اخبار میں پڑھی تھی. میرے ساتھ ایک اور دوست بھی کر، وہ بھی ممبر تھے قومی اسمبلی کے. ان سے کہا کہ تم نے تو سنی ہوگی نا میرے بیٹے نے کیسے تقریر کی. انہوں نے کہا ہاں جناب آپ کے بیٹے نے تقریر تو بڑی اچھی کی، لیکن ان کی آنکھوں میں مجھے حیا نہیں نظر آتا. ٹاڑ گئے، ڈالنے والے تاڑ کہتے ہیں، لیکن اللہ علم بھی دے اور آنکھیں دیکھنے والی بھی دے. ہم تو اپنے لوگ ہیں، ہم کیا دیکھیں؟ ہم تو یہی روٹی چھوٹی دیکھ لیتے ہیں، کھا لیا خلاص. یا کوئی زکات کا مال آئے تو یہ مولوی کو ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، دور سے پتہ لگ جاتا ہے نوٹ کیسا ہے. چھوٹا نوٹ ہو تو توجہ نہیں کرتے، بڑا ہو تو پھر خصوصی توجہ. اب تو اندھیر ہو گیا بھائی، بس دعا کرو اللہ خاتمہ خیر سے کر دے. اب تو ہمارے ایک دوست تھے وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو رحمت کرے. مولوی لقمان صاحب بڑا اچھا خطیب تھا، بڑا اچھا صافی تھا اور بڑا مزہ کرتے تھے. وہ بڑا ہنساتا تھا، میں کہتا مکی صاحب کیا کام کرتے ہو؟ گل گئے گلشن گئے، باقی بھٹورے رہ گئے. اب تو وہی بات ہے میرے بھائی، گل بھی اجڑ گئے گلشن بھی اجڑ گئے. اب تو ہمارے جیسے مولوی رہ گئے، تمہارے جیسے شاگرد رہ گئے. تم میرے لیے عذاب، میں تمہارے لیے عذاب. جو آدمی اپنے بدن کی صفائی نہ کریں وہ ایمان کی صفائی کریں بھائی. عقل کا یار کوئی صابن زیادہ خرچ ہوتا ہے، مجھ سے پیسے لے لیا، میں غریب شریف نہیں ہوں. اللہ کے حرم میں آتے ہو، بس اب تو وہی بات ہے کہ سب گل گئے اجڑ گئے گلشن. اب تو بس اندھیرا ہے. کوئی ہوں گے اللہ والے، ہماری آنکھیں محروم ہیں دیکھنے سے، ہوں گے تو ضرور. آخر یہ دنیا جو چل رہی ہے اگر سارے ہمارے جیسے ہوں تو آج ختم نہ ہو جائے. یہ دنیا کا نظام جو اللہ چلا رہے ہیں، اور آگے گاڑی چل رہی ہے، آگے گاڑی چل رہی ہے. وہ ایک بہت بڑا رشیا کا ایک بہت بڑا ادیب آیا تھا ہمارے ملک میں، پرانی بات ہے، آج سے کوئی 30 سال 40 سال پہلے کی. وہ اس نے جناب ہمارے ملک کا دورہ کیا. بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا مفکر تھا. وہ جب واپس جانے لگا تو صحافیوں نے پوچھا کہ سر آپ نے اس ملک میں کیا دیکھا، کیا آپ کو پسند آیا؟ اس نے کہا یار اس ملک میں آنے کے بعد میں خدا کو ماننے کا قائل ہو گیا ہوں کہ خدا کوئی ہے، ورنہ میں تو نادین ہوں، کمیونسٹ ہوں، میں تو خدا کو مانتا نہیں. لیکن تمہارے ملک میں آ کر مجھے پتہ لگ گیا کہ خدا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اوپر سے لے کر نیچے تک سب چور ہیں لیکن پھر بھی ملک چل رہا ہے تو کوئی خدا ہے. انہوں نے کہا تمہارے ملک میں، یہ تو میرا بھائی آپ جیسے طالب میرے جیسے مولوی پھر بھی گاڑی چل رہی ہے، یہ تو خدا کا کوئی کرم ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھرم رکھا ہوا ہے ہم نقلیوں کا کہ یہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، نقل بنا لے. کیا اسی وجہ سے بخش بھی دے، وہ کریم ہے، اس کا کون سا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان حجاج بن یوسف جب مر رہا تھا نا تو کہنے لگا کہ میرا اللہ آج تیری زمین پہ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں بخشا جاؤں گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں. اچھا اگر اللہ تبارک و تعالی ہم ساری کائنات کے بندوں کو بخش دیں، ایمان سے کہیں اس کی رحمت میں کوئی نقص ہو جائے گا؟ ہاں جی. اچھا ہم سب کو جہنم میں ڈال دیں تو اللہ میاں کو فائدہ ہو جائے گا؟ تو پھر ضروری ڈالنا ہے اسے ہمیں جہنم نہ، سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں. چلو کیا فائدہ؟ اللہ میاں کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اس کی خدائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ تو بس یہی دعا کرو کہ رحمت کر کے وہ ہمیں جنت میں ڈال دے. بس پوچھے لیجیے نہیں، اگر پوچھ لیا نا پھر نہیں بچتے. بس یہ بات یاد ہے. حضور نے فرمایا کہ من نوکش عذب، اگر پوچھ لیا گیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے تو بس پھر مارے گئے. ورنہ اب نہ پڑھانے والے مخلص رہے نہ پڑھنے والے مخلص رہے.
حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، اتنا بڑا عالم پہاڑوں پہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، مہربانی کرو حرم میں بیٹھو، پڑھاؤ، درس دیں، دنیا فائدہ اٹھائے آپ کے علم کا. ہم نے فرمایا مولوی خیر محمد، استاد بھی مر گئے، شاگرد بھی مر گئے، کس کو پڑھاؤں؟ یہ کل میرے خلاف شکایت کریں. انہوں نے کہا اب تو چھوڑو بس، پڑھنے والے بھی مر گئے، پڑھانے والے بھی مر گئے. اب تو استاد اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ اب تو وہ حال ہو گیا ہے کہ سب کچھ اجڑ گیا ہے، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. اب بلال تو نہیں ہے نا، اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اذانیں بلال کہاں ہیں؟ مسجدیں بہت بن گئی ہیں نمازی کی طرح. ایسی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ کہ سینٹرل ایئر کنڈیشن، قالینیں بچھی ہوئی ہیں اور سجی ہوئی ہیں. اندر نمازی کون ہے جناب بھی امان اللہ؟ فجر کی نماز میں ایک صف. اچھا ظہر اثر میں کچھ رونق ہو جاتی ہے کہ مارکیٹ میں لوگ آ جاتے ہیں تو کچھ وہ بھی آ گئے. اور نماز پڑھنے والے کتنے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا کیا معنی ہے. چلو یہ طالب یا علماء جو بیٹھے ان کو چھوڑ کے مجھے ابھی بتا دو تبارک اسمک کا کیا معنی ہے. جب یہ حال ہو تو نماز بھی تو ہماری ایسی ہوگی نا کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. مہربانی کر کے جس کو آتا ہو نا مجھے سنا. بس پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹکرے ہیں، مار رہے ہیں. حضور نے فرمایا جیسے مرغا دانے چگتا ہے میری امت ایسے نمازیں پڑھے. وہی حال ہے کہ نہیں؟ دانے ڈالتے نا تو مرغا ٹھونگے مارتا ہے. ہماری نمازیں وہی ٹھونگے ہیں نا مرغے والے. حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا. اچھا سبحان ربی الاعلی یہ کہاں پڑھتے ہو؟ ہاں جی سجدے میں. اور سبحان ربی العظیم کہاں پڑھتے ہو؟ عظیم اور اعلیٰ میں کیا فرق ہے؟ جو بتا دے 10 ریال ابھی انعام پیش کرتا ہوں. اچھا رکوع میں عظیم کہتے ہیں اور سجدے میں اعلیٰ کیوں؟ اگر ایک نمازی بھی بتا دینا میں 10 ریال بھی دوں گا، اس کو پیر بھی مانوں گا. ویسے تو میرا پیر ہے کوئی نہیں، وہابی لوگوں کا کون پیر بنتا ہے؟ ہمارا پیر تھے وہ بھی وہابی تھے، وہ بھی بہت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت ہے. وہ بھی توحید کے متوالے تھے، عاشق تھے، اللہ ان پہ کروڑ رحم. اب کبھی کبھی ہمارے شیخ ہیں ان سے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اندر جو کالا ہو گیا کیا حاصل کریں؟ دل تو ہے کالے، حاصل کیا کریں؟ مٹی حاصل کریں. چلو یار کل تک تمہیں چھٹی ہے، دیکھ لینا. ابھی رکوع میں کہتے ہیں العظیم والی صفت اور سجدے میں کہتے ہیں الاعلی والی صفت. آخر فرق کیا ہے؟ اگر ہم رکوع میں کہہ دیں سبحان ربی الاعلی اور سجود میں کہہ دیں سبحان ربی العظیم تو کیا فرق ہوگا؟ کیوں؟ بس نمازیں ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. جناب کہتے ہیں 20 سال سے سائیں مکے شریف میں کعبے کے سائے میں رہتے ہیں. وہ بابا 40 سال جو گدھے کو مکے میں رکھو تو انسان بن جائے گا نا. ایک گدھا لے آؤ اپنے ملک سے، 40 سال یہاں رکھو، گھاس وغیرہ روز کھلاؤ، کیا انسان ہو جائے گا؟ کھوتا کھوتا رہتا ہے، گدھا گدھا رہتا ہے.
بندہ بندہ بنتا ہے، لیکن ہم بندے تو بنے تو کعبے کا اثر ہو۔ اسی لیے میں نہیں کہتا، بزرگوں نے کہا ہے کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا جو مکے لے جاؤ گدھا ہی رہتا ہے۔ ناراض نہ ہونا کہ میں نے گدھا کہہ دیا، اللہ نے بھی کہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، فرمایا جن کو علم دیا ہے عمل نہیں کرتے، ایسے ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لگی۔ اللہ اکبر، بس دعا کیا کرو۔ دعائیں بھی کیسے منظور ہوں؟ اندر حرام ہے، پیٹ میں حرام ہے، مرغی پولینڈ کی ہے، انڈا ہالینڈ کا ہے، کھانے والا حاجی صاحب ہے۔ حلال حرام انشاءاللہ قبول، بس یہ پیٹ بھرنا ہے، بھرو جہنم ہے، نہیں بھرتا۔ ہوٹل والے سے پوچھو جناب ماشاءاللہ گوشت تو ٹھیک ہے، نہیں جناب کمال ہے، ہمیں آپ مسلمان نہیں سمجھتے؟ جناب حضرت آپ واقعی مسلمان ہیں، لیکن آیا کہاں سے؟ آیا تو آسٹریلیا سے، تو آپ ضلع میں موجود ہے؟ نہیں جی میں وہاں کیوں تھا، تو پھر کیسے حلال ہو گیا؟ کیا ہے وہ 8 ریال کے تو ملتا ہے، حلال جو ہے 25 میں ملتا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے کہ 8 والا چھوڑ کے 25 میں لے۔ سب جو ہے نا ہوٹل انشاءاللہ الا قلیل، کوئی 1000 میں ایک ہو جو حلال گوشت کھلاتا ہو۔ مزے کرو، کھاؤ، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کیا کرو کہ اللہ معاف کر، بس دل سے دعا کیا کرو۔ ایک دوسرے کے لیے جو دعا ہے نا یہ بڑی لگتی ہے، تو میرے لیے کرو میں تمہارے لیے کروں، تو میری اولادوں کے لیے کرو میں تمہاری اولادوں، کیونکہ آدمی کا کھاتا صاف ہے نا۔ میں نے تمہارے بارے میں تو کوئی گناہ نہیں کیا نا، تو جب میں تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں تو اللہ قبول کر لیتے ہیں کہ تمہارے بارے میں میرا کھاتا صاف ہے اور تمہارا میرے بارے میں کھاتا صاف ہے۔ تو اپنے بارے میں تو دعا منظور ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ کھاتا اللہ سے صاف ہے ہی نہیں، وہ تو نافرمانی ہوگی لسٹ سے لمبی چوڑی، تو پھر مانگیں کس منہ سے؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ مانگنے دیتا ہے، ورنہ زبان بند کر دے کیا کریں گے؟ اس لیے جناب اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ نہ جانو تو علم والوں سے پوچھو۔ گو بظاہر خطاب یہاں اہل کتاب کے لیے ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ اسی میں سارے مسائل کا حل ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر تمہاری نظر حدیث مبارک پر وسعی نہیں ہے، تمام ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے، تمام احادیث کی روایت و درایت کی فہم نہیں ہے، تو پھر علم والوں کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ اس لیے فرماتی ہیں جیسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، یعنی لیسوا من اہل السماء کما قلتم، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ ان بدبختوں سے کہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو ہم نے پیغمبر بھیجے سارے انسان تھے، سارے اسی علاقے کے لوگ تھے، ہم نے کوئی آسمانوں سے تو نہیں بھیجے تھے، تو اب کیوں انکار کرتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وقال رواه مجاہد بن عباس المراد بأهل الذکر اہل الکتاب، وہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذکر، یاد رکھو ذکر بمعنی علم، یعنی علم والوں سے سوال کرو، اور مراد یہاں کون ہے؟ اہل کتاب۔ حضور کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے، بنی قریظہ، بنو نذیر، بنی قینقاع، اور اسی طرح نجران میں نصارہ بھی موجود تھے، تو ان کے پاس کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کا انبیاء کے احوال جانتے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ وقال مجاہد الأعمش وقول عبد الرحمن بن زید الذکر القرآن، وہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، کہ اگر جانتے ہو تو قرآن سے پوچھو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، کہ اللہ نے قرآن کو بھی ذکر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، صحیح لیکن لیس المراد ها هنا
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن جو ہے یہ تو صحیح ہے، لیکن اس آیت سے مراد جو ہے یہ معنی نہیں، کیونکہ وہاں جو ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو، پوچھو، تو اس لیے فرماتے ہیں مخالف لا يجوز فی اس بات انکاری نہیں کہ جو بندہ خود قرآن کا منکر ہے وہ قرآن سے کیا پوچھے گا، جو قرآن کو نہیں مانتا، وہ قرآن والے کو نہیں مانتا، محمد مدنی کو نہیں مانتا، وہ پھر کیسے مانے گا اور کیسے سوال کرے گا؟ تو یہی معنی راجح ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم علم والوں سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھو، سابقہ انبیاء کے بارے میں معلوم کرو کہ سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا اسماعیل، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف، تمام علیہم الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ کیا بشر تھے یا ملائکہ تھے؟ اگر وہ بشر تھے تو پھر میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی بشر ہے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے جب کلمہ مبارک کی دعوت شروع کی تو حضور کی عمر کیا تھی؟ 100 دفعہ تو سن چکے ہو، 40 سال، 1 کروڑ دفعہ تم نے سنا ہوگا کہ نبوت ملی حضور پاک کو 40 سال کے بعد۔ 40 سال کے بعد آپ پہ وحی آئی، سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد پھر جب سورۃ اتری مدثر یا ایھا المدثر قم فانذر، تو پھر حضور نے دعوت شروع کی۔ بندہ نیکی کرے گا تو اللہ حفاظت کرے گا، یہ تو قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسی طرح کئی آیات مبارک ہیں، کوئی ایک آیت تو ہے نہیں۔ کہتے ہیں جی میرے بچے حج پہ آئے تھے، 1-2 دم بھی دینے ہیں۔ میرے بھائی سب سے پہلے تو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی کہ ان پہ دم پڑا، ہو سکتا ہے دم پڑتا ہی نہ ہو۔ دوسری، اگر وہ بچوں سے مراد تمہارے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، تو ان پہ تو دم ہے ہی نہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان پہ تو کوئی دم نہیں۔ ہاں اگر بچوں سے مراد بطور محاورہ ہے کہ مراد تمہاری بیوی ہے، کیونکہ لوگ بیوی کو بھی بچے کہتے ہیں، کیونکہ کسی کے بچے تو ہوں گے نہ کرو۔ عجیب ہے کہ اللہ پاک رحمت فرمائے گا، یہ نہیں کہیں گے کہ میری بیوی ہے، نہیں میرے بچے آئے تھے، وہ بیوی تمہاری بچی ہے۔ کوئی عقل کی بات کیا کرو، وہ بات کہو جو حق ہو، جو شریعت کے موافق ہو، غلط بات نہ کہا کرو۔ بہرحال اگر تمہارے بچوں سے مراد نابالغ بچے ہیں، ان پہ دم ہے ہی نہیں۔ اگر مراد بڑے ہیں جن پہ دم ہے تو دم کیا ہے، کیا غلطی تھی کہ دم پڑ گئی؟ اور اگر واقعی دم پڑ گئی ہے دے سکتے ہو 2-4 جتنے دم پڑے ہیں، آپ منڈی میں چلے جائیں، بکرے خریدیں، ذبح کریں، غریب کھڑے ہیں ان کو تقسیم کر دیں، یا کسی مدرسے میں جا کے دے دیں، یا یہاں بہت بڑی وہ باتیں ہیں جہاں مسکین لوگ رہتے ہیں ان میں جا کے تقسیم کر دیں۔ میرے ایک عزیز ہیں، انہوں نے مکان لیا تھا سود پہ، ان کا 1 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ قرضہ بن گیا۔ وہ تو بڑھے گا کیونکہ سود کا تو میٹر ایسا ہے نا، وہ تو چلتا رہتا ہے، آپ سو جائیں جاگتے رہیں وہ چل رہا ہے، جب میٹر چل رہا ہے تو وہ تو بڑھتا رہے گا۔ بہرحال اگر وہ اس وقت مقروض ہیں تو آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اب وہ جہاں جائے قرضہ اتارے جو کرے، تم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں جب عمرے کے لیے آیا، عمرے کا طواف کرتے ہوئے مجھے کندھا نکالنا یاد نہیں رہا۔ پہلا چکر جب میں نے کر لیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ کندھا نکالنا ہے، پھر میں نے نکالا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں۔
کہتے ہیں جی کہ جب ہم طواف کی نیت کریں، میرا بھائی طواف کی نیت تو دل میں ہوتی ہے، لیکن سامنے جا کے بسم اللہ اللہ اکبر دونوں ہاتھوں سے کریں، کیا ایک ہاتھ سے کریں، سب جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دونوں ہاتھوں کا کیا مراد ہوتا ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ رکھ کے بوسہ دیتا ہے تو گویا ہم اسی کے مقامی اشارہ کر رہے ہیں، اور اگر ایک ہاتھ سے اشارہ کریں تب بھی جائز ہے، یہ کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے جی کہ عمرے میں اگر عورت ہے تو پردہ کرے، بالکل کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب عمرے میں حج میں لوگ ہمارے سامنے قریب آ جاتے تو ہم اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیتے۔ آج کل تو لوگ ہٹتے ہی نہیں، تو لہذا آگے کپڑا پڑا رہے، کوئی حج نہیں۔ بہر صورت احناف کے نزدیک اتنا احتیاط ہے کہ ایسے کپڑا لٹکائے کہ منہ کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی نہ۔ دیکھو نا جیسے ہمارے دیہاتوں میں آپ نے دیکھا نا، لوگ عورتیں پہلے دور میں گھونگھٹ نکال لیتی تھی، موٹے دوپٹے ہوتے تھے، ویسے کھینچ لیا، منہ کو بھی نہیں لگتا، پردہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے، نہ کرنا چاہے تو 100 بہانے۔ اسی طرح عمرے کے دوران نقاب نہ پہنے، چہرے کو کپڑا نہ لگے، مرد آ گئے کپڑا آگے ڈال لے بس۔ طواف کے دوران میں رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، آپ کو موقع ملے تو دایاں ہاتھ لگائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا پڑھیں، سنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جب بندہ آ کے یہ پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما۔ تو بہرحال یہ بھی سنت ہے، اور اگر موقع نہ ملے تو پھر ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں، چپ کر کے چلے جائیں، پھر اشارہ بھی نہ کریں، لیکن حجر اسود پہ یا بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں یا پھر دور سے اشارہ کریں۔ میں ریاض سے آیا تھا، میں نے احرام نہیں پہنا، یہاں مسجد عائشہ سے احرام پہنا تو آپ کو دم پڑ گئی ہے، کیونکہ آپ میقات سے گزر کے آ گئے، یا تو آپ ریاض سے احرام باندھتے اور یا طائف سے احرام باندھتے، جو اگر آپ بئی روڈ آئے ہیں تو آپ کا میقات جو ہے وہ طائف آتا ہے، تو آپ نے احرام نہیں باندھا، بغیر احرام کے مکے آ گئے۔ اب مسجد عائشہ سے عمرہ تو آپ نے کر لیا، لیکن دم آپ پر پڑ گئی کہ تجاوز المیقات بغیر احرام۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ماں باپ کی کمائی کے پیسے سے شادی نہیں کروں گا ورنہ مجھ پہ طلاق ہوگی، تو ابھی باپ کے پیسے سے شادی کیا ہے تو حنفی مسلک میں تو طلاق ہو گیا۔ حنفی تو اس مسئلے میں بڑے سخت ہے، بابا ان کے پاس تو کوئی رعایت ہے ہی نہیں۔ ایک سیدھی بات یاد رکھ، طلاق کے مسئلے میں حنفیوں کے پاس کوئی ایک ذرا سی بھی لچک نہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور کی حدیث ہے ثلاث جدہن جد وحدہن جد النکاح والطلاق والعتاق، کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق بھی کرو تو ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس میں ہم کیسے رعایت کریں، جو مذاق بھی حقیقت ہو جاتی۔ تو بہرحال بعض ائمہ کرام کے نزدیک کچھ گنجائش ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ عربی میں سوال لکھ کر دارالافتاء میں تشریف لے جائیں، اللہ کرے تیرے لیے کوئی حل نکل آئے۔ مجھے تو نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے، عدم الدعاء علی الاہل والمال والولد والنفس۔ ہاں معنی یہ ہے کہ لا تدعو علی انفسکم، یہ وہی بات ہے نا جو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے نفس پہ بد دعا نہ کرو، اپنے اولاد پہ بد دعا نہ کرو، یہ نہیں کہ دعا ہی نہ کرو، تم لام اور علا کا معنی میں فرق نہیں کر رہے ہو نا، یہ ہے لا تدعو علی اولادکم ولا علی اموالکم ولا علی انفسکم، یعنی کبھی کہتے ہیں نا آدمی خدا خراب کری، تو مانا خدا خراب کر دے گا انشاءاللہ۔ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ منہ سے نکلی اور بچے تباہ ہو گئے، تو کبھی اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو بد دعا نہ دیا کرو۔
ایک عورت نے اپنے خاوند کی بغیر اجازت کوئی کام کیا، خاوند کو نہ سوال کیا نہ غصہ کیا، مجھے کیا پتا کیا کام کیا، وہ کام تو تم نے لکھا نہیں۔ اچھا، جب خاوند کو غصہ نہیں آیا تو مولوی مکی کیا کرے گا؟ دونوں ماشاءاللہ شریف لوگ ہیں، خدا نہ کرو بابا، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے۔ اب تو بیوی سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب میں کام جاؤں۔ وہ دور گیا جب خاوند سے بیوی پوچھتی تھی، اب تو خاوند اجازت لیتا ہے کہ میڈم اجازت ہے، اور وہ انتظار میں ہوتی ہے، اچھا آپ لیٹ آئے، آج تنخواہ اتنی تھی ہمیں نہیں دی سر، یس یس۔ آج تو وہ دور ہے، اللہ کا عذاب تو آنا ہے نا۔ ایک آدمی نے سلا کیا، احرام پہنا، کوئی حرج نہیں بابا، کوئی سوال ثابت، سلا ہوا کپڑا احرام پہنا، کوئی حرج نہیں۔ نکاح کا زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگتا، نہ مدرسے میں لگتا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے مسجد کی تعمیر میں نہیں لگ سکتے، زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کا حق ہے۔ انما الصدقات للفقراء۔ یہ سارے تم سوال لکھتے رہتے، اور بھی تمہیں کام ہے دنیا میں۔ ماں کے پیر کے نیچے میں جنت ہے، یہ روایت ہے، قرآن میں حدیث نہیں ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ آپ اگر جدے سے آئے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، آپ کو جب عمرہ کرنا ہو تو یا تو جدے جا کے احرام باندھیں، یا مسجد عائشہ یا جیرانہ یعنی حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ اگر آپ کو حیدرآباد آنے کی دعوت دیں، انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ پہلے بھی اللہ کا شکر ہے میں حیدرآباد آیا ہوں، آپ کا حیدرآباد کا، حیدرآباد، نظام آباد، بودن، پتہ نہیں کہاں کہاں تک دیکھا ہے، اللہ کا شکر۔ مکہ مسجد میں آتے رہتے، کوئی بڑی بات نہیں۔ انشاءاللہ نماز یا نماز جنازہ نیت ہر کام میں ہوگی، وہ دل میں ہوتی ہے۔ وسیلے سے دعا نہ مانگیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگیں۔ کہتے جو حدیث نہی ہیں حنفیوں کے نزدیک، تو حرم میں بھی وہ نماز نہ پڑھے، عصر کے بعد نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باہر تو نہ پڑھے، لیکن صرف حرم میں گنجائش ہے، حرم میں اجازت ہے کہ وہ پڑھے۔ یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں، اللہ کے بندے۔ اگر قافلہ جا رہے ہیں، مدینے جانا ہے، ساتھی باہر کھڑے ہیں، پڑھ لو۔ اگر ویسے بیٹھے ہوئے آرام سے بعد میں پڑھو تاکہ کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، تو رحمت ہے اللہ کی۔ میقات پر احرام باندھا، نماز پڑھی، حرم شریف میں آ کے طواف کیا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی، گروپ سے بچھڑ گیا، بھول گیا کہ صفا مروہ پہ سعی بھی کرنی ہے، حمام گیا، سر مڈوا لیا، ماشاءاللہ، ایک بکری ادا کریں، بس کام ٹھیک ہو گیا۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل جی۔ جب عورتیں مر جائیں تو ان کا نماز جنازہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، جب عورتیں مر جائیں تو مرد ان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ہمارا کیوں نہ پڑھیں؟ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم تو ان کے لیے دعا مانگیں، وہ ہمارے لیے نہ مانگیں۔ مسئلہ اللہ کے بندے سمجھا کرو۔ مانا یہ ہے کہ عورت کو گھر سے جنازے کے لیے نہیں آنا چاہیے، وہ منع ہے۔ لیکن اگر مسجد میں موجود ہے، نماز کھڑی ہو گئی، پڑھے۔ آپ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ امام صاحب کی کوئی ایسی کتاب ہو جو فقہ میں لکھی ہو، آپ حضرت صدیق کی کوئی کتاب مجھے دے دیں، میں آپ کو امام صاحب کی دے دوں گا۔ اگر کتاب نہ لکھنے سے شان کم ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر نے کوئی کتاب نہیں لکھی، حضرت عمر نے کوئی کتاب نہیں لکھی، حضرت عثمان نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تو ان کی شان کم ہو گئی۔ ویسے آپ کو غلط فہمی ہے، حضرت کی تو کتاب ہے مسند امام اعظم۔ میرے پیسے بینک میں ہیں، وہ رمضان میں زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار شتوار نہیں۔
وہ جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں وہ تو کلرک تنخواہ میں کھا جاتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار. آپ پیسے داخل کریں نا، یکم مئی کو یکم جون کو کاٹ لیں. ابھی سال نہیں گزرا، زکوٰۃ کیسے کٹ گئی؟ میں رمضان میں 28 کو احرام باندھ کے مکے پہنچا تو پتہ چلا کہ صبح عید ہے. اس صورت میں روزہ ہوا، جب عید ہے تو روزہ کیسے ہوا؟ باقی چونکہ جب آپ آئے تھے اس وقت رمضان تھا، انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ تمہیں ثواب ملے. لیکن اگر عمرے کے سارے احکام تم نے رمضان کے بعد کیے ہیں تو پھر وہ شمار نہیں ہوگا. ہمارے محلے کی مسجد میں نماز جو ہے 5 یا 7 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے. مولوی صاحب دیر سے آتے ہیں. کیا نماز ہو جاتی ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی مولوی صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو نماز بھی گئی؟ اللہ کے بندے، اب ظہر کی نماز ہے مثلا، اس کا وقت شروع ہوتا ہے 12:30 بجے اور ختم ہوتا ہے جا کے 3:30 بجے. تو اگر وہ 4-5 منٹ مولوی پہ غصہ ہے کہ وہ 5 منٹ لیٹ کیوں آتے، تم خود 5 منٹ لیٹ کیے کرو، مولوی کو بھی بخشو تو خود بھی آرام سے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں. آپ کے مشہور نام مبارکوں میں عبداللہ، ابراہیم، قاسم، طیب طاہر لقب تھا. اور بیٹیوں میں بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب اور بی بی فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. بابا احرام کی حالت میں اگر مرد نہ ہوں تو عورت پردہ رکھے. بہتر یہ ہے کپڑا لٹکائے، منہ کو نہ لگے، پردہ قائم رہے. اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، لیکن اس نے 2 رکعت ابھی نہیں پڑھے طواف کے، تو اس نے پہلے سر منڈا لیا، کوئی بات نہیں، 2 رکعت بعد میں پڑھ لی. یہ کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ اسی وقت پڑھے. بلکہ اگر کسی آدمی نے آج طواف کیا اور 2 رکعت دوسرے دن آگے پڑھ لی تب بھی جائز ہے، 4 دن کے بعد پڑھ لی تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نہ اس میں کوئی طواف میں حرج آتا ہے. اللہ قبول فرمائے. بہرحال میں نے کہا کہ ماں کے پیروں کو ہاتھ لگانے جھکنا بدعت ہے، ناجائز. ماں سے عزت کریں، محبت کریں، لیکن یہ محبت نہیں کہ پیروں کو ہاتھ لگاؤ. یعنی ہاتھوں کو ہاتھ لگاؤ تو برکت نہیں ہوتی، پیروں سے برکت ہوتی. یہ اچھی بات ہے. نماز ظہر میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، امام ہیں یا اکیلے ہیں، تو پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے. اور 2 رکعتیں جو بعد میں ان میں صرف